جس طرح کہ ہم کلام مقدس میں سے 4 گاسپل کی سٹڈی کر رہے ہیں، لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونولوجیکل آرڈر، تو جیسے کہ ہم نے ان 12 شاگردوں کا 12 ڈسائپلس کے بارے میں ہم نے شروع کیا، تو آج میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ گروپ میں سے. جیسے کہ ہم نے جانا کہ بائبل میں 4 لسٹ ہیں 12 ڈسائپلس کی، اور ان میں اگر ان کو 3 گروپ میں دیکھیں تو پہلے میں ہم نے دیکھا کہ پہلے میں پیٹر، اینڈریو، جیمس اینڈ جان، اور سیکنڈ گروپ میں اب جب ہم آتے ہیں تو اس میں اگر ٹاپ میں ہے تو وہ کس کا نام ہے؟ فلپس، جس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے. اور اگر اس کے نام کے معنی دیکھے جائیں فلپ، تو اس کا مطلب ہے لورز آف ہارس، گھوڑوں کا عاشق. شاید اس کے فیملی میں میرا خیال ہے کہ یا کسی کے پاس ہوں یا اس کے باپ نے رکھے، تو اس کا نام اس مطلب سے کہ یہ گھوڑوں سے پیار کرتا تھا، لورز آف ہارس. اور جس طرح کے پطرس و اندریاس بیتسیدا کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی اسی جگہ کا رہنے والا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بھی فشرمن ہو، کیونکہ اس علاقے میں ماہی گیری کا جو پیشہ تھا وہ کافی بڑا پیشہ تھا، اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ منسلک تھے، اور اسی جگہ کا رہنے والا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں. اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹرو سیکر تھا. ہمیں آگے جا کے ملے گا کہ ہاؤ وی نو ہی از اے ریئل سیکنگ فار مسایا. 3 گاسپلس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن یوحنا کی انجیل میں ہمیں 4 ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں اس کے کریکٹر، اس کی پکچر ہمیں سامنے ملتی ہے. تو اگر آپ میرے ساتھ نکالیں، جان چیپٹر 1 ورس 43 سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح خداوند اس کو ملتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنے دوست نتنیل کو جا کے مسیح کے بارے میں بتاتا ہے. اور جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اندریاس پطرس کو یسوع کے پاس لایا، اور اسی بات کو قلم بند کرتے ہوئے انجیل ہمیں بیان کرتی ہے. اگر ہم 43 سے پڑھیں تو لکھا ہے، دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے. فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیتسیدا کا باشندہ تھا. فلپس نے نتنیل سے مل کر اسے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. نتنیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے. یہ ہم پہلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں نظر آتے ہیں کہ فلپس کو جب وہ دیکھتے ہیں، ملتے ہیں. اور اگر غور کریں تو یہ پہلا شاگرد ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ڈائریکٹ کال آف اے ڈسائپل. دوسرے نے انٹروڈیوس کروایا، کوئی اس کے خود پیچھے آیا، لیکن یہ پہلا ہمیں شاگرد نظر آتا ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے پرسنلی مل کر کہا کہ فالو می. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے اسے پطرس یا اندریاس سے کچھ پتہ چلا ہو، کیونکہ وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے. اور اس کی ملاقات ہم دیکھتے ہیں کہ بیتنیا اور گلیل کے جو بیچ میں راستہ پڑتا ہے، درمیانی جگہ پہ کہیں پر یسوع کی ملاقات فلپ سے ہوتی ہے، اور یسوع اس کو اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دیتے ہیں. اور دس از ناٹ جسٹ کہہ سکتے ہیں کہ انسیڈنٹلی اور اتفاقیہ ملاقات، بلکہ ارادتاً لکھا ہے کہ یسوع نے خود جا کر اس سے ملا اور اس سے کہا
کہ میرے پیچھے ہول ہے. اور جب فلپ اس دعوت کو قبول کرتا ہے تو ہی از ایکچولی ایکسائٹیڈ ہمیں نظر آتا ہے, جوائے فل, بلکہ تھرل اس کے اندر نظر آتی ہیں کہ اس کے بعد اس کو اپنا دوست یاد آتا ہے نیتنیل, اور وہ بھاگا بھاگا اس کے پاس پہنچتا ہے, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا فرسٹ ایونجلسٹک ورک آف فلپ, کہ سب سے پہلے جب اس کو خوشخبری ملتی ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آئی ہیو فاؤنڈ دا مسایا, تو وہ اپنے دوست کو جا کے اس کا پتہ بتاتا ہے. ہی ٹیل ہز فرینڈ. اور اس بات سے, اس گفتگو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی واز ایکچولی سیکر آف دا ٹروتھ, سیکر آف گاڈ, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے, یعنی کہ اس کا مطلب دے مسٹ ہیو اسٹڈیڈ, اور بیٹھ کے وہ مسٹ سرچ کرتے ہوں گے کہ جس کا ذکر موسیٰ نے کیا تھا یا نبیوں نے کیا تھا وہ آج ہمیں مل گیا ہے, وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے, سیکر جو اور سچا متلاشی ہمیں نظر آتا ہے, اور گاڈ فیئرنگ یہودی. اور ایک ہمیشہ یاد رکھے جب بھی میں اسٹڈیز کو کرتا ہوں ایک چیز, کہ گاڈ ڈڈ ناٹ ایکچولی فائنڈ پیپل اگینسٹ دیئر ول, کہ جو پہلے سے اس کے سیکر نہیں ہیں. ہمیں ملتا ہے کہ جو سچے دل سے آلریڈی سیکنگ, لکنگ فار ٹرو گاڈ اور مسایا, جیزس ان کو کال کرتا ہے. لیکن ایک بات بڑی حیرانگی کہ نتنیل جو ہے اس بات کا فوراً یقین نہیں کرتا, اسے شاید یہ یقین ہی نہ ہو کہ اس طرح مسایا آ سکتا ہے, اور اس لیے حیرانگی سے وہ پوچھتا ہے ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے. لیکن فلپ کی ایک بہت اچھی بات کہ وہ بحث کرنے کی بجائے اس کو کہتا ہے کہ خود چل کر دیکھ لے, کم اینڈ سی. اور ایونجلزم کے لیے جبکہ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ جب ہمیں ایونجلزم کرنی ہے کسی کے ساتھ, تو وہی اس سے پہلی بات کیا ہوتی ہے, وی نیڈ لنک, اور فرینڈشپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوں, پی آر اچھا ہو. ایون یہ نہیں ہے کہ آپ کے صرف کرسچن کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو چرچ میں ہیں یا آپ کے نیبرز میں ہیں یا آپ کے کام کرتے ہیں, آپ کے all ٹائپ لوگوں کے ساتھ, ہندو, مسلم, کرسچن, ایون دوز ایون ڈونٹ بلیو ان گاڈ, اچھے آپ کے تعلقات ہونے چاہیے اگر آپ کے دل میں مسیح کی خوشخبری پھیلانے کی یا اس کو آگے بڑھانے کی یہ چاہت ہے. تو اس نے اپنے دوست کو یسوع کے پاس خود جانے کی ہدایت کی. اور اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی کبھی کہ جو پازیٹیو سٹیپ اٹھانے کے لیے ہیزیٹیٹ کرتا ہے, یعنی کہ بے یقینی کا شکار سا لگتا ہے, لیکن بجائے کہ وہ اپنی بحث میں اس کو مس کر دے, وہ کہتا ہے کم اینڈ سی. اور جب وہ اس کو یسوع کے پاس لاتا ہے تو وہ اس کی یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائل ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کیا, بجائے کہ بحث کرنے کے I brought him to Christ. دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے اگر ہم جان چیپٹر 6 ورس 5 سے دیکھیں, اور یہ بہت فیمس واقعہ ہے بائبل میں, 5000 کو جب خدا کھانا کھلاتے ہیں, اور یہ 4 انجیلوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے ورس 5 میں لکھا ہے, پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپ سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں. یہ ایک کویسچن ہے, لیکن آگے ورس 6 میں لکھا ہے مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. فلپس نے اس سے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے. اب یہاں پر ہمیں اس کی ایک اور پکچر نظر آتی ہے, کیونکہ وہ حساب کتاب کرنے والا شخص تھا, اور میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ
ایسا شخص ہو جس کو خدا یسوع مسیح نے یہ ڈیوٹی دی ہو، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ خزانچی بھی تھا ان کے ساتھ آلریڈی، جس کے پاس پیسے جمع کیے جاتے تھے، اور اس کے پاس شاید یہ ہو کہ کوئی بھی پلاننگ کرنی ہے، کہ پروگرام بنانا ہے، تو فوڈ کا انتظام تیرا بھی، تو نے یہ کرنا ہے کہ کتنی فوڈ ہونی چاہیے، کتنے لوگوں کا، اور آپ دیکھیں کہ فوراً اس نے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا، اس نے سوچنا شروع کر دیا، او ہو اتنے ہوں تو، اور اس وقت ایک مزدور کی جو ویجز تھی ایک دن کی 1 دیناریس تھا، ایک دن کی جو اس کی ویجز تھی وہ 1 دیناریس تھا، اور اس نے حساب لگا لیا کہ سال بھر کی ایک ویجز چاہیے، پہلے تو اتنی رقم، اور اس کے بعد اگر رقم ہو بھی تو وہ اتنی روٹیاں ہم کہاں سے لائیں گے۔ وہ سوچتا ہوگا کہ اگر ہمیں اتنے پیسے مل بھی جائیں، پہلے تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، if we have that kind of money this much، لیکن اس کے باوجود ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں گے؟ نو فاسٹ فوڈ، نو میکڈونلڈ۔ اور یہاں پر ہمیں ایک منطقی ذہن کا شخص نظر آتا ہے جو فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر دیکھتا ہے، اعداد و شمار کہہ سکتے ہیں، ہر وقت وہ بنیادی باتوں کی تفتیش 2 جمع 2 کے چکر میں رہتا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک چیز دیکھ رہا کہ وہ بھول گیا کہ اس سے پہلے لارڈ ہیو ڈن سم تھنگ سپر نیچرل۔ اور میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو روپے پیسے کو ہر چیز سے تولتے ہیں، ان کے مزاج میں معجزوں کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ دے فرسٹ فگر آؤٹ کہ ہم یہ کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر ان کا جو انحصار ہوتا ہے وہ رقم پہ اور دیکھی ہوئی چیزوں پہ ہوتا ہے، اور براڈ مائنڈڈ نہیں سوچتے۔ یہاں پر فلپس جو ہے وہ اسی طرح کا، مجھے یاد ہے کسی شخص نے جب ہماری چرچ میں تقریباً 2 سال پہلے تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہوئی، تو مجھے پرسنلی کسی نے بات کی کہ وہ ایک طرح سے سمجھانے کے لیے ہمارے پاس آئے، آپ اسے جانتے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن نیم۔ اس شخص نے مجھے یہ کہا کہ میرے خیال میں آپ غلطی کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ جن پہ ریلائی کر رہے ہیں، ایکچولی اس کا یہ تھا وہ اتنی دیر آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور اسپیشلی 2 شخصوں کا اس نے نام بھی لیا، اور اس نے کہا کہ جس طرح آپ کے ساتھ چلے ہیں یہ نہیں چل سکتے۔ میں نے کہا اوکے، اور اس نے کہا میری 99% کیلکولیشن میری ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ کیلکولیشن پہ بلیو کر سکتے ہیں، آئی بلیو ان گاڈ، آئی ڈونٹ ٹرسٹ ان، آئی ٹرسٹ ان گاڈ۔ اگر خدا نے ان کے دل میں ڈالا ہے، if God is with them and me, we will walk together۔ اور تھینک گاڈ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی دیر نہیں چلیں گے، اور وہ ٹائم خدا کا شکر ہے اس سے اوپر چلا گیا، اور آئی تھینک گاڈ فار دیٹ۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نے جب یہ شروع بھی کیا تھا تو تب بھی میں نے کسی پہ ریلائی نہیں کیا، اور میرے سورسز بھی کوئی نہیں تھے، اور دس از ایکچولی دا پلان آف گاڈ۔ یہ خدا نے شروع کیا، اور اگر اس کی مرضی ہے تو وہی لے کے جائے گا۔ اور یہ ہمیں یہاں سے ساری چیزوں کا ملتا ہے کہ خداوند کس طرح ایسے لوگوں کی ٹریننگ کر رہا تھا کہ ہاؤ وی کین واک ود فیتھ، ناٹ اونلی فیکٹس اینڈ فگرس، سپر نیچرل اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں نیچرل کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ بھول گیا کہ ہمارے ساتھ ناممکنات کا خدا ہے، وہ بھول گیا کہ وہ ہر چیز پہ اس کا کنٹرول ہے۔ اس کی نظر محدود تھی، ہی از تھنک لمیٹڈ، جبکہ ان لمیٹڈ اس کے ساتھ تھا۔ جب
فلپس نے اپنی انسانی سوچ کے مطابق جواب دیا جب اس نے ساری کیلکولیشن کر لی. ایسے لوگ کبھی کبھی بورڈ میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو حساب لگائیں تو وہ سارا نو نہیں ہو سکتا, انہیں پیسے نہیں گا, بھول جاؤ یہ کام, اور ایسے ہوتے ہیں. اور میں ایک چیز پہ اور بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ کو محتاط نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس میں اتنی گنجائش ضرور ہونی چاہیے کہ یو کین ٹرسٹ آن گاڈ. آپ ضرور حساب کتاب کریں, یہ بھی ضروری ہے, لیکن اگر آپ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ پاور ہے جو طوفانوں کو تھما سکتی ہے اور ہجوم کے ہجوم بیماروں کو شفا دے سکتی ہے, پانی کو میں بنا سکتی ہے, 5000 کو کھانا کھلانا اس کا یہ کیا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح ان دریاز کی طرف موو ہوئے جب وہ ایک لڑکے کو لیے اس کے پاس کھڑا تھا. ہی واز جسٹ تھنکنگ اباؤٹ, کیلکولیٹ کر رہا تھا, تو وہ لے کے لڑکے کو پاس آ گیا. اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا. یہ نہیں کہ دل میں جوش و جذبہ نہ ہو, صرف کتابی اور قدامت پسند لوگ ناممکنات کے خدا کے ساتھ وہ سمجھ نہ سکا. میں سمجھتا ہوں اس کے دل میں ان کو کھلانے کی محبت تھی کہ ان کو کھلایا جائے, لیکن وہ سمجھ نہ سکا کہ ہاؤ اٹ ول ہیپن. اور اکثر و بیشتر ہم بھی جب حساب کتاب کرتے ہیں تو ہم خدا کو اس میں شامل نہیں کرتے. ہم بحر کلزم کے واقعات کو بھول جاتے ہیں, پطرس کو, سلاس کو قید خانے میں بھول جاتے ہیں, ہم جداؤن کو, گڈینز کو بھول جاتے ہیں کہ کس طرح خدا شمار اور نمبر کو نہیں دیکھتا, وہ آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے. تیسرا واقعہ جان چیپٹر 12. یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید فصح پر جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں تھے تو وہاں پر کچھ یونانی اس کے پاس آ گئے, گریک, دے کیم ٹو سی جیزس, اور ان کو جو کنیکشن ملا وہ فلپی تھا, کیونکہ اس کا نام یونانی تھا. ایون ہی واز جوز, یہودی تھا, لیکن اس کا نام یونانی تھا. انہوں نے اس سے درخواست کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے درخواست کی ہوگی تو وہ سوچ سمجھ میں پھر حساب کتاب لگانا شروع کر دیا. انہوں نے لے کے جائیے کہ نہ لائیے یسوع کو. ہی واز اسٹارٹ تھنکنگ, کیونکہ اس سے پہلے میتھیو چیپٹر 10 میں خداوند یسوع مسیح کہہ چکے تھے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے واسطے بھیجا گیا. شاید اس کے ذہن میں یہ بات نکل گئی جب خداوند سامری عورت کے پاس گئے اور ایسی باتوں کو, تو وہ سوچنا شروع ہو گیا, اور اسی لیے اس نے ڈائریکٹ اس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر نہ گیا. اور اس کے لیے اس کو کون سا بندہ صحیح لگا؟ اینڈریو. فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا ورس 22 میں, پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی. اس کو پتا تھا یہ صحیح بندہ ہے, اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اگر وہ اس کو کھو دیتا, میں سمجھتا ہوں تو وہ یونانی وہ خداوند کی وہ زبردست باتیں نہ سن سکتے, کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے, اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا. اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے, اور جہاں میں ہوں میرا خادم بھی ہوگا. اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا. یہ ونڈرفل ایک پیسج تھا, یہ ٹیچنگ تھی, ان لوگوں کو یونانیوں کو سننے کا موقع ملا. کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ پطرس ہوتا تو وہ فوراً پکڑتا, گھسیٹ کے لے جاتا جب زبردستی, خداوند ایسا نہیں ملنا چاہتے ہیں, بلیسڈ ہے. اور یا میں سمجھتا ہوں جان اینڈ جیمس ہوتے تو کہتے گریک, نو نو نو, انہوں نے پیچھے رہا تھے. غیر یہودی, جنٹائل اور ڈفرنٹ کائنڈ کے سارے لوگ تھے, لیکن خداوند ان کی ٹریننگ کر رہا تھا. آج بھی بہت سے ایماندار ایسے ہیں دنیا میں کہ وہ ایسے موقعوں کو
صرف اپنی ہیزیٹیشن کی وجہ سے یار وہ بندہ کی کہے گا، موقع آتا ہے اور وہ کھو دیتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کھلی باہوں سے لوگوں کو ویلکم اور خیر مقدم کرنا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، دعوت دینی چاہیے۔ ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں، یہ واقعہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل آخر میں جب خداوند یسوع مسیح جانے والے ہیں اور جان چیپٹر 14 ان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میرا جانا ضرور ہے، تو پریشان ہیں سارے شاگرد، دے all are really worried about۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ ورس 8 میں فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ اور یہ ایک بڑا زبردست اس نے کویسچن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی یہ کویسچن جو ہیں آج ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، کہ یہ سوال نہ کرتا تو خداوند کا جو جواب تھا وہ اس بات سے، ہم اس تعلیم سے محروم رہتے۔ اس جواب میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، یسوع نے اسے کہا، اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہی از ڈیوائن۔ یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا جواب دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے کب کہا کہ میں ڈیوائن ہوں، یا میں خدا کا بیٹا ہوں، یا میں خدا کو۔ اس نے کہا کہ خداوند باپ کو ہمیں دکھا، اور باپ کون تھا؟ ہمیشہ کس کو خداوند باپ کہہ کے پکارتے تھے؟ خدا کو۔ یسوع نے اسے کہا، اے فلپس میں اتنی مدت سے تقریباً 3 سال سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تجھ سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ وی آر ریئلی تھینکفل فار دس کویسچن فلپس آسک، کیونکہ یہ ایک کرسچن فیتھ کی ایک سینٹرل حقیقت ہے، ہی از ڈیوائن۔ یسوع اپنی الہی ذات کا یہاں پہ ذکر کرتا ہے اور کھول کے ذکر کرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہ چھپا کے بات کرتا ہے، کہتا ہے آئی ایم واٹ آئی ایم، میں اور باپ ایک ہیں۔ اور یسوع کو فالو کرنا خدا کو فالو کرنا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے ایڈوانس دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور دیر از لاٹ آف فلپس جو اس طرح کے ثبوت مانگتے ہیں، اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹھوس عملی ثبوت دو، اور دیر از اونلی ون پروف۔ جیزس نے یہاں پہ کہہ دیا ہے، سالڈ پریکٹیکل آنسر مہیا کرتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے لمیٹڈ سورس سے آگے سوچیں اور اس ان لمیٹڈ پاور کو دیکھیں جو وہ سب پر فریلی نچاور کرنے پہ تیار ہے۔ لک اپون ہم۔ اگرچہ فلپ سمجھنے میں سست تھا، لیکن روحانی حقیقت اور تفتیش کرنے میں اس کی جستجو اور سچے دل سے مصروف رہتا تھا۔ اس نے اپنے اس منطقی ذہن کو کھولا اور اپنے سوال یسوع کے پاس لایا۔ اف یو ہیو کویسچن برنگ دیٹ۔ خداوند یہ نہیں کہتا اپنے ذہن کو خالی کر کے اف یو ہیو کویسچن دیر از ہنگر اور تھرسٹ کم آئی ول سیٹسفائی یو۔ خداوند آپ کو سیٹسفائی کرے گا، اور فلپس کو وہ سب کچھ مل گیا جو اس کو چاہیے تھا، جس کی اس کو تلاش تھی۔ فلپس کی ڈیتھ، ہی ڈائیڈ ایز اے مارٹر۔ ٹریڈیشن بتاتی ہے کہ جب اس کو مار رہے تھے، دے ور کلنگ، تو اس نے ایک ریکویسٹ کی۔ اس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد میری باڈی کو
لنن میں نہ لپیٹا جائے. ڈو ناٹ ریپ می ان لنن ایز دے ریپڈ مائی ماسٹر مائی لارڈ. آئی ایم ناٹ ورتھی. اور اس کو ایشیا مائنر میں اس کو سنسار کر کے اس طرح شہید کیا گیا. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو آج کی اس شام کے لیے. خداوند اس کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. بے شک خداوند ہم میں بہت سی کمزوریاں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں خداوند، لیکن تیرے کلام سے ہمیں یہ انکریجمنٹ ملتی ہے، تیرے کلام سے یہ ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ اسٹل وی کین بی یور ویسل ان یور کنگڈم. یوز اس، میک اس ہول. وی آسک ان جیسس نیم.